أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. برزخ کے سفر نامے کو کتاب کی صورت میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو عظیم عالم دین نعمت اللہ صالحی آبادی جو اس سبجیکٹ میں بہت ہی ماہر ہیں. اس کتاب کی پیج نمبر 116 تک گفتگو مکمل ہو چکی تھی. آئیے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہیڈنگ ہے نیک اعمال نجات کا باعث ہیں. سبب ہیں باعث یعنی سبب. ہم وادی برہوت سے ذرا فاصلے پر ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں مجھے بہت ہی حیرت ناک مناظر دکھائی دیے. انتہائی حسین و جمیل، پرکشش، خوبصورت، معطر اور خوش اخلاق انسان انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیے راستے کے دونوں اطراف کھڑے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کی انتظار میں کسی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ منظر اپنی جگہ بہت ہی دلکش تھا، لیکن میرے لیے سخت عذاب کا باعث تھا، کیونکہ میں حسرت و ندامت کے سمندر میں غرق ہوتا جا رہا تھا. میں اس موقع پر پرفنا و نابود ہو جانے کی تمنا کر رہا تھا. مجھے اس قدر حسرت و ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، لیکن یہ وہ خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن تھا. کچھ فاصلے پر مجھے ایک بڑا سا سائن بورڈ دکھائی دیا جس پر تحریر تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نیک لوگوں کا مقام. جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو مجھے وہاں پر مختلف اقسام کے لوگ نظر آئے، جن کے بارے میں کچھ تفصیل سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. میں نے ایک پریشان حال کمزور آدمی کو دیکھا. موت کا فرشتہ اپنے آہنی گرزوں کے ساتھ اس کی روح قبض کرنے کے لیے بڑھا. جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے لگا تو ان خوبصورت انسانوں میں سے ایک تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور ملک الموت سے کہا، تم اس کی روح نہیں قبض کر سکتے کیونکہ ابھی اس کی مزید زندگی باقی ہے. میں نے ان میں سے سب سے خوبصورت شخص سے پوچھا، یہ کون با اختیار شخص ہے جو ملک الموت کو روح قبض کرنے سے روک رہا ہے اور وہ بھی اس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ پریشان حال شخص زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا اور ان کا بے حد احترام کرتا تھا. یہ خوبصورت شخص اس کی نیکیوں کی مجسم شدہ صورت ہے جو اس کی عمر میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جسے ایک تنگ و تابوت میں ڈالا ہوا تھا. اس تابوت کی تنگی کی وجہ سے اس کی پسلیاں چور چور ہو چکی تھی. اسی دوران ان حسین و جمیل انسانوں میں سے ایک تیزی سے اس تابوت والے شخص کے قریب پہنچا اور اسے تابوت سے نکال کر اس کی عزت و احترام کرنے لگا. میں نے یہ پوچھا، یہ شخص کون ہے جس نے اس آدمی کو تنگ و تابوت سے باہر نکال کر اسے عذاب سے نجات بخشی؟ اس نے جواب دیا، تابوت میں بند شخص دنیا میں ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ سونے اور آرام کرتے وقت اور کھانا کھانے کے موقع پر بھی باوضو رہتا تھا، اور یہ حسین و جمیل شخص اس کے نیک اعمال کی مجسم شدہ صورت ہے. تھوڑے فاصلے پر میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جسے بہت سے شیطانوں نے گھیرا ہوا تھا اور وہ اسے گمراہ کرنا چاہتے تھے. ایک اور خوبصورت شخص اس کے قریب پہنچا اور شیطانوں کو وہاں سے بھگا کر اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کسی محفوظ جگہ پر چھوڑ آیا.
میں نے پوچھا یہ اتنا بہادر شخص کون ہے جس نے شیطانوں کو فوراً دور بھگا دیا؟ اس نے جواب دیا جو شخص جس شخص کو شیطان گمراہ کر رہے تھے وہ دنیا میں ہمیشہ اپنی زبان پر خدا کا ذکر جاری رکھتا تھا، وہ کبھی بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہتا تھا، اور یہ نجات دہندہ شخص دراصل اس کی اسی نیکی اور عمل کی مجسم شدہ صورت ہے۔ میں نے ایک اور طرف دیکھا تو وہاں پر مجھے عذاب کے فرشتے نظر آئے جنہوں نے عذاب کے گرز وغیرہ اٹھا کر ایک شخص کو گھیر رکھا تھا۔ وہ ابھی اسے عذاب دینا ہی چاہتے تھے کہ ان خوبصورت شخصوں میں سے ایک نے فوراً آگے بڑھ کر عذاب کے فرشتوں سے کہا، تم نے اس بندہ خدا کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ تم اسے کیوں ڈرا رہے ہو؟ تم اتنی خطرناک چیزوں سے اسے کیوں عذاب دینا چاہ رہے ہو؟ تم لوگ فوراً یہاں سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس شخص کو چھوڑ کر چلے گئے۔ چونکہ وہ شخص جو جاننا چاہتا تھا کہ اس بار میں اس شخص کے بارے میں معلوم کروں جس کی اتنی فرشتوں نے اطاعت کی اور بغیر کسی چوں چرا کے اس کے حکم پر وہاں سے چلے گئے، اس لیے اس نے خود ہی بتاتے ہوئے کہا، یہ خوبصورت شخص اس آدمی کی نماز پنجگانہ، نماز تہجد اور شب و روز کی دیگر نافلہ نمازوں کی مجسم شدہ صورت ہے جو بہشت میں داخل ہونے تک اس شخص کے ہمراہ رہیں گی۔ ایک اور جانب میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی زبان شدید پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی شیریں اور صاف پانی کا حوض تھا۔ وہ شخص تیزی سے اس حوض کی جانب بڑھتا تو کچھ لوگ اسے حوض سے دور کر دیتے۔ چند بار اس طرح ہوتا رہا۔ اسی دوران ایک حسین صورت شخص اس کی مدد کو پہنچا اور اس نے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے حوض کے پاس لے گیا، جہاں پر اس نے شیشے کا صاف و شفاف جام پانی سے بھر کر اسے پیش کیا اور کہا، تم اس حوض میں داخل ہو کر نہا سکتے ہو تاکہ تمہارے سفر کی تھکاوٹ برطرف دور ہو جائے۔ میں نے پوچھا حوض پر معمور لوگوں کو وہاں سے ہٹانے اور شخص کو حوض تک رسائی دلانے والا یہ شخص کون تھا؟ جواب ملا، یہ پیاسا شخص دنیا میں سخت گرمیوں کے دوران روزے رکھتا تھا، رمضان المبارک کی راتوں کو اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر عبادت خدا کیا کرتا تھا اور اپنے کل کے روزے کی سحری کھایا کرتا تھا۔ یہ خوبصورت شخص دراصل اس کے روزے ہیں جنہیں اس عالم برزخ میں یہ صورت عطا کی گئی ہے اور انہوں نے یہاں آ کر اس کی مدد کی ہے اور اسے پیاس سے نجات دلائی ہے۔ اس دوران ایک اور منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا اور میری توجہ مبذول کر لی۔ میں نے دیکھا کہ انبیاء الہی کی محفل سجی ہوئی ہے جہاں پر ہر نبی اپنی سرگزشت بیان فرما رہا ہے۔ اسی محفل کے پاس ہی ایک شخص کو دیکھا جو پیغمبروں کی اس محفل میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن وہاں کے دربان نے اسے آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہے اور وہ اس محفل میں جا کر انبیاء کی ہمنشی اختیار نہیں کر پا رہا۔ اسی اثنا میں انتہائی دلکش خوشبو سے معطر ایک حسین شخص بڑا مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھا اور اس نے نہایت احترام کے ساتھ اس شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں لے جا کر آپ کے قریب بٹھا دیا۔ آپ نے بھی اس شخص کو بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھانے کا شرف بخشا اور اس کی عزت و تکریم فرمائی۔ میں نے اس فرشتے سے سوال کیا، اس شخص نے ایسا کون سا عمل انجام دیا تھا جو اسے انبیاء اعظام کے یہاں اتنا احترام حاصل ہوا؟ اس نے جواب دیا، یہ شخص دنیا میں غسل جنابت کے علاوہ دیگر غسل جیسے غسل جمعہ، ہر ماہ کی پہلی تاریخ کا غسل، رمضان المبارک کی مقدس راتوں کا غسل اور دیگر مستحب غسل بجا لایا کرتا تھا۔ اس کے ان غسلوں کو برزخ کی دنیا میں دلکش خوشبو سے مزین یہ خوبصورت صورت عطا کی گئی ہے۔ یہ غسل بجا لانے والا شخص پیغمبر اکرم کی ہم نشینی کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ میری نظر ایک دوسری طرف پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص 6 اطراف یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تاریکی میں گھرا ہوا حیران اور سرگرداں پھر رہا تھا۔ اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ایک نہایت پروقار اور باروب نورانی شخص اس تاریکی میں داخل ہوا اور اس سرگرداں شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے تاریکی سے باہر نکال لایا اور اسے اس علاقے میں پہنچا دیا جہاں مذکورہ 6 اطراف
میں روشنی ہی روشنی تھی۔ میں نے دریافت کیا یہ باروب اور نورانی شخص کون تھا جس نے اس مومن کو نور کی جانب ہدایت فرمائی؟ تو جواب ملا، تاریکی میں گھرے اس شخص نے دنیا میں حج اور عمرہ انجام دیا تھا۔ اس کے حج اور عمرے کو اس عالم برزخ میں یہ شکل و صورت دے دی گئی ہے جس نے آ کر اسے تاریکی یعنی اندھیرے سے نجات عطا کی ہے۔ 8واں نمبر، ان مناظر کے مشاہدے کے دوران مجھے ایک کونے میں چند مومنین نظر آئے جو ایک دائرے کی صورت میں محفل سجائے گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ سب اپنے نیک اور اچھے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو وہاں موجود جس شخص نے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا اسے آگے سے کوئی جواب نہ ملتا۔ پھر اچانک ایک حسین و جمیل نجات دہندہ اس کی امداد کو پہنچا اور اس نے مومنین کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، مومنین کرام، آپ لوگ اس شخص سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے؟ اسے بھی اپنی گفتگو میں شریک کرو اور اس کی باتوں کا جواب دو۔ جب اس نورانی شخص نے یہ کہا تو تمام مومنین آگے بڑھ کر اس شخص سے مصافحہ کیا، اسے گلے سے لگے اور اسے اپنی محفل کے درمیان جگہ دے کر اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ میرے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، تم ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ نورانی شخص کون تھا جس نے اس آدمی کے بارے میں مومنین سے کہا۔ انہوں نے اس شخص کی بات مان کر اس کی عزت و تکریم کی۔ تو پھر سنو، وہ اکیلا شخص جس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، دنیا میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے میل جول رکھتا تھا۔ اس کی سفارش کرنے والا نورانی شخص دراصل صلہ رحمی تھا جس نے اپنی برزخی شکل و صورت میں مومنین سے اس کی سفارش کی ہے۔ ایک اور مقام پر میں نے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے۔ جب میں نے ذرا غور سے اس کی جانب دیکھا تو مجھے آگ کے ان شعلوں میں ایک شخص دکھائی دیا۔ اس کے چاروں جانب آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران نہایت خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اس کے قریب پہنچا۔ اس نے آگ میں گھرے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگ سے نکالا اور اس سائے میں لپٹا کر اس کے چہرے پر کوئی کپڑے میں پوچھا وہ شخص کون تھا اور اسے نجات دلانے والا کون تھا؟ اس نے جواب دیا، آگ میں گھرا شخص دنیا میں اپنے مال کا کچھ حصہ بطور صدقہ غریبوں ناداروں کو دے کر ان کی امداد کیا کرتا تھا، اور اسے آگ سے رہائی دلانے والے کہ وہی صدقات تھے جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں اس کی مدد کی ہے۔ مجھے اپنے قریب ہی ایک شخص دکھائی دیا جسے چاروں جانب سے آگ نے گھیر رکھا تھا اور اسے فرار کا کوئی راستہ نہیں دکھائی رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک باوقار شخص آگے بڑھا اور اس سے اٹھا کر رحمت کے فرشتوں کے پاس پہنچا دیا۔ جب میں نے ان دونوں اشخاص کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تو جواب ملا، آگ میں گھرا ہوا شخص دنیا میں لوگوں کو برے کاموں سے منع کیا کرتا تھا اور نیک کاموں کی ترغیب دلایا کرتا تھا، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بجا لایا کرتا تھا، اور اسے آگ سے نجات دلانے والا شخص دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برزخی صورت اور شکل تھی۔ اسی اثنا میں میری نظر ایک اور شخص پر پڑی جو زانو کے بل جھکا ہوا تھا۔ وہ چلتا بھی تھا تو گھٹنوں کے بل چلتا تھا۔ اس کے اور خدا کی رحمت کے درمیان ایک مضبوط دیوار حائل تھی، اور رحمت الہی کے قریب جا کر اس میں داخل ہونے کی جتنی بھی کوشش کرتا اسے ناکامی ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک انتہائی حسین و جمیل شخص نظر آیا جو گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے شخص کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر اسے اپنی آغوش میں لیا اور پھر اسے رحمت الہی میں داخل کر دیا، جس پر وہ شخص نیکوکاروں میں سے ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ وجی شخص کون تھا جس نے رحمت الہی سے محروم شخص کو اس بے قرار رحمت میں داخل کر دیا؟ جواب ملا، وہ مرحوم شخص بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں میں اپنے ہمسایوں اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اس کی اسی اچھے اخلاق نے اسے خوشنما حلیے میں آ کر اس کی مصیبت سے اسے نجات دلائی ہے۔
12واں منظر، میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کا سیاہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھا، اور اسی دوران ایک محترم شخص آگے بڑھا اور اس نے وہ نامہ اعمال پکڑ اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ دائیں ہاتھ میں آتے ہی وہ سیاہ نامہ اعمال سفید اور نورانی ہو گیا۔ میں نے عرض کی ان کا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا، وہ پہلا شخص دنیا میں خدا کی عظمت اور جلالت سے ڈرا کرتا تھا، اس کے دل میں ہمیشہ خدا کا خوف رہتا تھا، اور جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میں نے ایک شخص 13واں منظر، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے سامنے ایک ترازو نصب تھا، اور اس ترازو کا بایاں پلڑا بہت بھاری جبکہ دایاں پلڑا بالکل ہلکا تھا۔ یہ شخص اس صورتحال پر بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسی دوران ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ایک چھوٹی مگر انتہائی وزنی چیز اٹھا کر اس کے دائیں پلڑے میں رکھ دی، جس پر اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو گیا اور اس پر پریشان حال شخص خوشی سے باغ ہو گیا اور مسرت و شادمانی اس کے چہرے سے چھلکنے لگی۔ میں نے اس ماجرے کو دریافت کیا تو جواب ملا، اس پریشان حال شخص نے بعض اوقات گناہ سرزد ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ نیک کاموں میں پیش رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے مرنے سے پہلے اس کا بیٹا مرا تو اس نے اس مصیبت کے وقت صبر کا دامن نہ چھوڑا اور مخلوق کے سامنے خدا کا شکوہ نہ کیا۔ اس کے وہ نیک اعمال اپنے بیٹے کی موت پر صبر اور اس موقع پر بھاری چیز کی صورت اختیار کر گیا، جس نے اس دائیں پلڑے کی بھاری کر دیا اور یہ جنتی ہو گیا۔ گفتگو کا سلسلہ کہیں زیادہ طویل نہ ہو جائے، لہذا ہم بات کو یہیں پر روکیں گے، اور ان لوگوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ میں نیکیاں انجام دیتے ہیں مگر کہیں کہیں گناہ بھی ان کے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیتے ہیں، تو نیکیاں ان کی مدد اور امداد کو آگے بڑھتی ہے۔ گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 122 تک پہنچ گئی ہے، اور سلسلے کو یہیں پر تمام کرتے ہیں، اور اس سلسلے کو پھر آپ کی خدمت میں آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہ گفتگو کا عظیم سلسلہ دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے، اور اس کو دوسروں تک بھیجنے میں ہمارے شریک کار بن جائیے۔ انشاءاللہ ہم سب ہی بہشت کے راستے یعنی جنت کے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دیں گے، تعلیم دیں گے۔ خدا سے دعا ہے ہم سب کی مغفرت ہو اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ بحق زہرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔